الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے علماء نے ہمت کر کے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آج اس دور میں جس کے پاس جو میدان ہے، وہ تحریر کا ہو، وہ تقریر کا ہو، وہ تدبیر کا ہو، وہ اختیارات کا ہو، وہ معاملات کا ہو، امت مسلمہ کے لیے ضرور آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور ہم گاہے بگاہے مختلف مواقع پر، حتیٰ کہ عید کے اجتماع پر بھی میں نے گفتگو کی تھی، اور سارے لوگ کہتے جی اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا، فلسطین پر بات کریں، یہود و نصارہ جو ہے وہ اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ میں نے کہا سارا جہان ایکشن لے، ایک بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب قبر میں جائیں گے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ ایسا کوئی بے حسی کی آب و ہوا ہے اور بے شرمی کا دورہ ہے کہ امت کٹ رہی ہے، اور بچوں کی جو ویڈیو ہیں یا ان بم دھماکوں کے اندر چیتھڑے اڑ کے آسمان تک جا رہے ہیں، مگر یہ امت ہے کہ یہ اپنی مستی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی کیا بے شرمی اور بے حیائی کا یہ دورہ ہے کہ کوئی دکھ کی بات نہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی امت ہے اور یہ تکلیفوں میں اور مصائب میں مبتلا ہے، یہود و نصارہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں ایک بات اکثر کہ ہمیں اتنا تقسیم در کر دیا گیا ہے کہ آج اکٹھے بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر یہود و نصارہ جب مسلمانوں کے در پے ہوتے ہیں تو وہ سب کو مسلمان سمجھ کے قتل کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے ہی قتل کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بن کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ آج یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے یکجا ہو کر فتویٰ صادر کیا، امت پر جہاد فرض ہو گیا۔ اس سے اور کیا چاہیے؟ کس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ محبوب علیہ السلام کی امت کے ٹکڑے ہو گئے، ہزارہا لوگ دنیا سے شہید ہو چکے ہیں، ہزارہا لوگ دنیا سے چلے گئے،
اور میں تو وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، اتنا میں دل نہیں رکھتا، کمزور دل رکھتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے یا تو بچے کھیل رہے ہیں یا فوراً وہاں پہ بم بلاسٹ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے مائیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، کسی کا جسم سلامت نہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پاؤں لے کے جا رہے ہیں، اور کئی ایسے معصوم بچے جن کے سر نظر نہیں آتے، صرف جسم ہی جسم ہے۔ تو یارو یہ امت اتنا بے حس ہو چکی کہ وہ امت دوسری امت کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اب وہ ایثار والے، وہ جذبہ ایثار کی دنیا کے لوگ کہاں سے لائیں کہ جب میدان جنگ ہو رہی ہے، 7 لوگ زخموں سے چور چور ہیں، سب کی ضرورت پانی ہے، اور ایک بندہ پانی لے کے آتا ہے تو وہ زخموں سے جو میدان جنگ میں مجاہد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، 7 آواز آتی ہے پانی کا، اس کو پلا دو، ابھی وہ منہ سے پیالہ لگانے تھے، پھر پانی کی آواز ہے چھوڑ دیا، کہا اس کو پلا دو، 7 کے پاس وہ پانی پلانے والا گیا، مگر وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس امت کی خیر خواہی میں اور ایثار میں جا رہے ہیں، کسی نے پانی نہیں پیا، 7 کے 7 جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ جذبہ تھا امت کا، یہ جذبہ تھا محبت کا، یہ جذبہ تھا محبوب علیہ السلام کی امت میں، وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں لیتے تھے۔ اب یہود و نصارہ اکٹھے ہو گئے، ہم مسلمان تقسیم ہوئے پڑے ہیں، وہ مارنے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھے ہیں اور ہم بچانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اب وہ کہاں سے لائیں صلاح الدین ایوبی کو، کہاں سے لائیں نور الدین زنگی کو، کہاں سے لائیں طارق بن زیاد کو، کہاں سے لائیں محمد بن قاسم کو، کہ جب برے صغیر سے ایک بچی خط لکھتی ہے کہ میں محفوظ نہیں، تو حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود وہاں سے یہ محمد بن قاسم آتا ہے، صرف ایک بچی کی صدا پر وہ آ کے یہاں پہ جنگ کرتا ہے اور علاقہ فتح کرتے ملتان تک آیا۔ آج وہ بے حس ہو گئے، یہ اتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کے حکمران بے غیرت ہو گئے، بے شرمی کا نشہ پی کے سو گئے، کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جب ایک امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہو نا، مر رہی ہو امت اور دوسرے لوگ خاموش ہوں، تو اللہ تعالیٰ خاموش رہنے والوں پر بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ الامان والحفیظ العیاذ باللہ، باری تعالیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس پلیٹ فارم پر ہیں ہم آواز حق بلند کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، اور اپنے علماء کو اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے، جس کے پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ اس پر بات کرے، اور بھی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو تنہائی کے لمحوں میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعا ضرور کرے۔ یہ حق تو کوئی نہیں لے سکتا نا، یہ تو ہر ایک کے پاس حق موجود ہے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں محبوب علیہ السلام کے جو سجادہ نشین ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت، وہ عظمت والے کہ آپ یتیم بچوں کی جا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں، جب یتیم بچوں کی جا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں نا تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ خبر ملتی ہے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اور وہ جو بچیاں تھیں نا، یتیم بچے اور بچیاں، وہ کہتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ آتے ہیں، ہمیں جانوروں کا دودھ دو کے دیتے ہیں۔ اب تو چونکہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب وہ آئیں نا، اتنا مصروفیت کا دورہ ہے، ہو سکتا ہے ان لمحات میں وہ نہ آئے، لیکن دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بچیاں دروازے پر جا کے پوچھتی ہیں من دق الباب، اے دروازے پہ آنے والے کون ہو؟ ہلکی سی آواز میں کہتے ہیں صدیق اکبر ہوں۔ تو بچیاں عرض کرتی ہیں اے صدیق اکبر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ نہیں آئیں گے، آپ نے جو جملہ کہا تھا آج کے حکمرانوں کو یہ سنایا جائے، ان کو دکھایا جائے، ان کو شرم دلائی جائے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں، جو پہلے میں تمہاری خدمت کرتا تھا یہ مجھ پر یہ نفلی عبادت تھی، اب مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں خطے کے ایک ایک مسلمان کی خدمت کروں، یہ مجھ پر فرض ہے۔ یہ دنیا کائنات کی سب سے پہلا حکمران، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آنے والے حکمرانوں کو یہ ایک پیغام دیا، یہ مینار نور دیا
کہ حکمرانوں سن لو، جب تم کسی سیٹ پر نہیں ہوتے، کسی سٹیج پر نہیں ہوتے، امت کے ساتھ جو تم بھلائیاں کرتے ہو یہ اس کا درجہ نفلی عبادت کا ہے، اور اگر تمہیں کوئی سیٹ مل جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر جو تم خدمت کرو گے اس امت کی یہ تم پر فرض ہے، ان کی عزت و عظمت کا چوکیدارہ کرنا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، آپ نے ایک رجسٹر بنایا کہ جب کوئی بندہ کام کرے گا، فلاں بیوہ ہے، مساکین ہے، یتیم بچے ہیں، فلاں لوگ ہیں، ان کی خدمت فلاں فلاں شخص نے کرنی ہے۔ اب وہ رجسٹر سب کے سامنے ہے، لوگ آتے اس رجسٹر کو کھولتے، یہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک، یہ روایت موجود ہے، اس کو کھولتے اور خدمت پہ چلے جاتے کہ فلاں یتیم، فلاں بیوہ، مساکین، ضرورت مندوں کی فلاں شخص نے ضرورت کرنی ہے، وہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ رجسٹر کھولا، میں نے پڑھا کہ فلاں کی خدمت فلاں کریں گے، فلاں کی خدمت فلاں کریں گے۔ ایک بڑھیا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کمزور ہے، اس کی نام لکھا ہوا ہے، آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ خدمت کس کی کرنی ہے، کون کرے گا، نام نہیں لکھا ہوا کہ خدمت کون کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ خدمت کا نہیں لکھا ہوا کہ کون کرے گا۔ اب گاہے بگائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں گھر میں صفائی ہوئی پڑی ہے، بیوہ کو کھانا کھلایا جا چکا ہے، اس کی تیمارداری ہو چکی ہے۔ اب مختلف اوقات میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جاتے ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہے مجھے تو نظر نہیں آتا، بینائی سلامت نہیں، نہ جانے کون میرے گھر کی صفائی کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو جاتے تو کہتے ابھی گئے، رات کو گئے تو ابھی گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے مرد جری، ایسا مرد قوی کون ہے جو مختلف اوقات میں مختلف لمحات میں آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ پر میں آج تو میں یہ اندازہ لگا کے دیکھ کے ہی چھوڑوں گا یہ کون ہے۔ رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی کے اندر، مدینے کی گلی میں نا خاموشی سے چھپ کے بیٹھ گئے۔ میں دیکھتا ہوں اس بڑھیا کی خدمت کون کرتے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص ہے، نقاب اس نے کیا ہوا ہے، ننگے پاؤں ہیں، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور وہ مدینے کی سرزمین تھی، پہاڑی علاقہ ہے، کانٹے دار پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہاں بغیر جوتی کے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ تو آج دیکھتے ہیں آپ کی ہر طرف ماربل لگا ہوا ہے۔ اب ماحول ہی سبحان اللہ عجیب ہے کہ مدینے جا کے لگتا یہی ہے کہ بندہ جنت میں ہے، اور مدینہ ہے بھی جنت میں، المدینہ المعلقہ بالجنہ، میرے آقا نے فرمایا مدینہ جنت میں معلق ہے، جو بندہ مدینے میں رہتا ہے جتنے دیر وہ جنت میں گھومتا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ اب وہ مختلف اوقات ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیلے پتھروں کے اوپر وہ ننگے پاؤں، وہ نقاب پوش آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب وہ نقاب پوش قریب آیا نا، حضرت فاروق اعظم گلی سے نکلتے سامنے کہتے میاں ذرا اپنے چہرے کے درشن تو کرائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کون ہیں۔ جب کپڑا چہرے سے ہٹایا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کا پہلا امیر المومنین، وہ خلیفہ بلا فصل، میرے محبوب کا سجادہ نشین، میرے محبوب کا جانشین، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ نے چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں اپنی نیکی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس صدیق اکبر کائنات کے پہلے امیر نے کیا سبق دیا ہے؟ نیکی کرنی ہے تو چھپنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک ٹرک بھیجتے ہیں تو اخباروں میں آیا ہوتا ہے، ٹی وی پہ شور مچا ہوتا ہے، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے یہ کیا۔ وہ ہمارے آستانے کی مسجد بن رہی ہے نا، تو عرس پہ آپ نے دیکھا کہ بے انتہا رش تھا، بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، باہر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت باقی جتنے پیر ہیں مختلف انہوں نے نام لیے، وہ اتنا کام بھی نہیں کر رہے، تو وہاں تو ہر چیز کی ریل پیل ہے، اور یہ سسٹم یہاں نہیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2-4 الفاظ پڑھے ہوئے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر نیکی کا اظہار کر دو تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تو اظہار نہیں کرتا کہ اگر کوئی مسجد کے ساتھ مدرسہ کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے مالک اس کو جزائے خیر عطا کر، یہ تیرا اور تیرے بندے کا معاملہ ہے۔ اور باقی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بھیک مانگنا شروع کر دیتے، شام تک بھیک مانگتے رہتے ہیں، زبردستی لوگوں کے گل پڑ جاتے ہیں، اور پھر
کوئی 1 روپیہ دے تو اعلان ہوتے ہیں میرے کرم فرما نے 5000 روپیہ جامعہ کے لیے دیا ہے، میرے کرم فرما نے۔ وہ شام تک کرم فرما کا نام ہی ختم نہیں ہوتا، اور کرم فرما جو ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے 5000 کیا دیا، فلاں پیر صاحب نے، فلاں حضرت صاحب نے، فلاں صاحب نے میرا نام لیا۔ ارے بابا تمہیں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں، اللہ فرمائے گا تو عزت اور شہرت کا بھوکا تھا، جا تیری شہرت ہو گئی، اتنے لوگوں نے سن لیا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا ہمارے چاہنے والے بھی بڑے اسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے، اظہارو یہاں بورڈ لگا جائے فلاں صاحب نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، بظاہر تو یہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے اعلان نہیں ہوتے، لیکن ان کی نیکی میں ضائع نہیں کر سکتا، جو کوئی کرتا ہے اللہ اس کو اجر دے گا۔ اسی لیے یہ لوگ یہاں پہ اس طرح نظر نہیں آتے جو دوسری خانقاہوں پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ عزت کے بھوکے ہیں اور ہم شریعت کے بھوکے ہیں۔ طبیعت ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی طبیعت کے جو ہے تابع نہیں ہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مزاج کے تابع ہو جائیں، ہم کہتے ہیں نہیں، تم اپنی طبیعت کے نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی خدمت کرے یا نہ کرے، رہے گا وہی طریقہ جو شریعت کا ہے، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ نہ ہم سے کسی سے دنیا دار کی خوشامد ہوتی، نہ کسی کے دروازے پہ جایا جاتا، ہم نے یہی ایک ہی در دیکھا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، بس اور کوئی در نہیں۔ عزیزان محترم، اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے چہرہ کیوں چھپایا؟ فرمایا اس لیے کہ ہمیں چھپنے کا حکم ہے، چھپنے کا نہیں۔ جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں، اور جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں، وہ پھر یہاں نہیں چھپتے بلکہ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے تذکرے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ آخر وہ لمحہ بھی تھا کہ جب اس امت کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 اونٹ گندم کے امت پر تقسیم کیے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں محبوب نے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، امامہ شریف خوبصورت ہے، اور بڑی خوبصورت نالین پاک ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، بڑی ساج دھاج سے خوبصورت سواری پہ میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا عثمان غنی نے میری امت پر بھلائی کی ہے، ایثار کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اللہ نے جنت میں ان کی شادی رچائی ہے، میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو چھپتے ہیں چھپتے نہیں، وہ اگر امت کے ساتھ بھلائی کرتے بھی ہیں تو وہ کرتے زمین پر ہیں، اور ان کی شادیاں عرش بری پر جنت میں رچائی جاتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ صحابہ کا مزاج کیسا خوبصورت مزاج ہے، آپ یہی مزاج رکھا کریں۔ آپ تو جناب والا 2 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو آپ 2 دن جہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اعلان کریں ہم نے یہ کیا ہے، یا اگر آپ 2 روپے خرچ بھی کرتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے آئے، ہمیں چائے نہیں پوچھی، ہمیں بٹھایا نہیں، ہم نے تو یہاں پہ یہ کام کر دیا۔ بابا اگر تم یہ نفس کے لیے کرتے ہو تو تمہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ٹل جاؤ، اپنا نقصان کر رہے ہو، اپنے نفس کے لیے کچھ کرتے ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ اس خانقاہ پہ نظام وہی چلے گا جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کا ہے، تمہاری طبیعت کا نظام نہیں چل سکتا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلال کو کہہ نہ سکا کند، میں زہر کو چینی نہیں کہہ سکتا، زہر کو بہرحال زہر ہی کہوں گا۔ کوئی اس کو چینی سمجھ کے کھاتا ہے تو اپنی جان سے جائے گا، ہمیں اس سے کیا ہے، ہم تو جان بھی بچاتے ہیں اور ایمان بھی بچاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ تاکہ چھپ جاؤں، چھپوں نہ، فرمایا جوتی کیوں نہیں پہنی؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرمایا چونکہ جوتیاں اس وقت عرب میں کیسی تھی، نیچے پھٹا لگا ہوتا، اوپر جس طرح ٹائر کی جوتیاں پرانی ہوتی تھیں، جیسے ہوائی چپل ہے اس قسم کی جوتی ہوتی، نیچے لکڑی ہوتی، اوپر یا چمڑے کی جو ہے نا وہ لگا دیا جاتی پٹیاں، اور وہ جوتی پہن کے چلتے ہیں۔ وہ چونکہ پکی زمین ہو تو ایسے آواز آتی، تو فرمانے لگے میں نے جوتی اس لیے نہیں پہنی تاکہ میری نیکی کا اظہار نہ ہو، ایک نیکی کا اظہار نہ ہو، اور دوسرا یہ پورا مدینہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور راتوں کو لوگ آرام کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہا ہے، ایسا نہ ہو میری جوتی کی آواز سے کسی کی آنکھ میں جو ہے وہ نیند کے اندر خلل آئے، آنکھ کھل جائے۔ میں تو امت مسلمہ کو آرام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تکلیف دینے کے لیے تو نہیں آیا۔
یہ ہمارے ہیں امیر المؤمنین، یہ ہیں ہمارے سربراہان مملکت، یہ لوگ ہیں ہمارے امیر، یہ ہمارے سربراہ۔ ارے جو لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں یہ کہاں سے لائے یہ کمینہ صفت لوگ، کہ جو لوگ ایمان کا چھوڑیں یہ جان کا بھی خیال نہیں رکھتے، آرام کا انہوں نے خیال کیا کرنا ہے؟ یہ تو احتجاج نہیں کر سکتے، یہ تو جو ہے وہ مذہبی اور جسمانی مخنثین ہیں جن کے زبان سے الفاظ نہیں نکلتے اس امت کے لیے۔ تیار ہو جائیے، وہ وقت دور نہیں کہ جب قبر میں جا کے محبوب کا سامنا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، حکمرانو، اے صاحب حیثیت، اے علماء، سن لو، میری امت کٹتی رہی، ان کے ٹکڑے ہوتے رہے اور تم خاموش ہو کے گھر میں بیٹھے رہے تو جواب نہیں ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے اس وقت سے، جو قرآن و سنت کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ امت پر وقت آئے اور دوسرے خاموش رہیں تو وہی وقت اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، میں یہ جب بات پڑھتا ہوں نا تو کافی دیر سوچتا رہتا ہوں۔ باقی علماء سبحان اللہ سارے ہمارے سر کا تاج ہے، وہ مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ مطالعہ کر کے اکثر اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بہت ہیں، وہ یہ نیت کرتے ہیں یہ بات بھی تقریر میں سنائیں گے، یہ بھی سنائیں گے۔ میرا مزاج ان سے مختلف ہے، میں جو بات پڑھتا ہوں ان پہ گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے نا گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں، تفاسیر کے اندر ان کا جواب تلاش کرتا رہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ساری رات گزر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بہاؤالدین نقشبند، نقشبندیوں کے پیشوا، نقشبندیوں کے امام، نقشبندی سلسلے کے سرتاج، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے اندر جو ہے وہ باطن کا دروازہ کیسے کھلا؟ آپ نے مراقبے کیے، زہد و تقوی کے پیکر رہے؟ فرمایا یہ ساری باتیں رہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن وجہ کیا تھی؟ ایک دن میں اپنے آستانے سے باہر، اپنے گھر سے باہر، ابھی آستانہ نہیں بنا، آستانہ بعد میں بنا ہے، گھر سے باہر جا رہا تھا، ایک خارش زدہ کتے کو میں نے دیکھا، اس کا جسم خارش کی وجہ سے گلا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑا، اس کو جناب صفائی کرنے لگا، جیسے ہی کتا شفا یاب ہوا تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بہاؤالدین آج سے تو شاہ نقش بند ہے، تو نے اس جانور پر اتنا رحم کیا ہے، ہم نے تیرے لیے رحمت کے بھی دروازے کھول دیے ہیں، ولایت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ تو یارو یہ نسبت والے لوگ اگر جانوروں کے ساتھ خیر خواہی کریں تو ان کے لیے ولایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج امت کٹ رہی ہے مگر حکمران خاموش ہیں، ان کے لیے رحمت کے نہیں، ان کے لیے لعنت کے دروازے کھلے ہیں، ان پہ صبح شام لعنت پڑ رہی ہے۔ یہ جتنے بھی حکمران ہیں اسلامی مملکتوں کے، یہ جتنے اسلامی کنٹریز ہیں جنہوں نے آج تک اس فلسطین کے حق میں آواز بلند نہیں کی، ان کے لیے رحمت نہیں لعنت ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی امت جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم میں حصے میں تکلیف ہو دوسرا حصہ سکون سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ نے کیسا نظام بنایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات گلیوں میں گشت کرتے ہیں، بیوہ اور مساکین کے لیے سب کچھ خود پہنچاتے ہیں۔ اچھا، حضرت امام زین العابدین جب دنیا سے چلے گئے تو غسل دینے والے نے دیکھا کندھے پہ کالے کالے نشانات ہیں، اس نے سوال کیا ہے امام زین العابدین کے گھر والوں، یہ حضرت امام زین العابدین کے کندھوں پہ نشانات کس کے ہیں؟ اور میں ساری رات دن میں جاتے تھے دیکھتے تھے غریب کون ہے، بیوہ کون ہے، مساکین کون ہے، یتیم کون ہے، رات کو بوریاں اپنے کندھوں میں لاد کے ان کے گھر میں راستے میں رات کے اندھیرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ جو نشانات ہیں یہ لوگوں پر خدمت کرنے کے نشانات ہیں، اور نام کیا ہے؟ زین العابدین، یعنی ساری رات عبادت کرنے والوں کے زین۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حکومت بنائی نا تو آپ نے مختلف گورنر بنائے، اور ان جو گورنرز تھے ان کی ڈیوٹیاں بنائیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر مصر بنایا۔ جب مصر کے آپ گورنر بنے نا، اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں سب کی جو ہے وہ خبر لیا کرتے تھے کیا ہو رہا ہے۔
مثلاً ایک آپ نے گورنر بنایا نا، تو ان کا جو بیٹا تھا وہ کسی دوڑ میں شریک ہوا، قبطی قبیلہ تھا، قبطیہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین ہے اور یہ قبطیہ قبیلے کی ہے۔ تو اب قبطیہ قبیلے کا ایک نوجوان تھا اور گورنر کا بیٹا اس کے ساتھ جناب والا وہ جا رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، دوڑ کا مقابلہ تھا۔ تو یہ گورنر کا بیٹا اس سے ہار گیا۔ جب اس کو وہ ہارا نا تو طبیعت پر ایک ملال آیا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، ایک قبطیہ قبیلے کے بچے سے ہار گیا۔ اس نے وہ درہ اٹھایا، وہ جس سے ہارا تھا اس بچے کی پوسٹ کے اوپر مارنا شروع کر دیا اور اس کی جو کھال تھی وہ ادھیڑ دی۔ جب یہ خبر حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی نا، آپ بے چین ہو گئے۔ فرمایا گورنر کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور وہ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کو بھی بلایا اور فرمایا تمہیں جب مارا گیا تھا تم کس حالت میں تھے؟ کہا حضور میری قمیض اتری ہوئی تھی۔ فرمایا اس گورنر کو کہا اپنے بیٹے کی قمیض اپنے ہاتھوں سے اتارو، اور جس کو کوڑے لگے تھے فرمایا کوڑا اٹھا لے، جتنے تجھے کوڑے مارے اتنے اس کی پشت پر مار، تاکہ پتہ چلے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، یہاں نا انصافی اور بے انصافی نہیں ہے۔ یہ تعلیم دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب زمین پر زلزلے آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک زمین پہ مارا اور فرمایا زمین زلزلے اس وقت آتے ہیں جب حکمران نافرمان ہوں، نا انصاف ہوں۔ میں نے کون سی نا انصافی کی ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں؟ اس وقت سے زلزلے رکے، اب کچھ عرصہ پہلے زلزلے آئے۔ یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی پہلے علم غیبیہ کی ایک بشارت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب مدینے کی سرزمین پہ زلزلے آئیں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک سنیے، پھر میں آپ سے ایک سوال بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیجیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی مدینے میں زلزلے ہوں گے اور یہاں کے لوگ نکل کے مدینے کے قریب وادیوں میں جا کے خیمے لگائیں گے، اور جو عاشق ہیں وہ وہیں پڑے رہیں گے۔ وہ کہیں گے موت آ جائے گی پر مدینے کی سرزمین نہیں چھوڑتے، پر جن کی طبیعت میں عشق نہیں نفاق ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ منافق آج ہیں تو سورہ منافقین، یہ سورہ منافق جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے سورہ منافقون ہے؟ یہ سورہ منافقون کس پر نازل ہوئی ہے؟ محبوب علیہ السلام پر۔ تو جب محبوب کے زمانے میں منافق ہو سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق نہیں تو کیا تھا؟ اچھا منافق کے انداز دوسروں سے جدا ہوتے ہیں، منافق عقیدت میں باقیوں سے زیادہ آگے ہوتا ہے۔ یقین کریں میں جب لوگوں کی عقیدتیں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ منافق تو نہیں ہے۔ جو محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، دل سے محبوب کو نہیں مانا، تو ادھر منافق ہو سکتے ہیں، تو آج کے دور میں تو بدرجہ اولیٰ منافق موجود ہے۔ تو پتہ چلا کسی کے عشق کو اس کی عقیدت پر نہیں جانچا جا سکتا، اتباع پر دیکھا جا سکتا ہے، محبت پر دیکھا جا سکتا ہے، احترام اور ادب پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا اور کیا کہتا ہے، محبوب آپ نا میرے منہ کے اندر لعاب ڈالیں تاکہ میں عذاب قبر سے بچ جاؤں۔ کتنی بڑی عقیدت کی بات ہے۔ حضور مجھے اپنی قمیض عطا کرے تاکہ میں یہ پہن لوں اور عذاب قبر سے بچ جاؤں۔ اب محبوب تو کریم ہے، پتہ بھی ہے منافق ہے، لعاب بھی عطا کر رہے ہیں، قمیض بھی عطا کر رہے ہیں، تو پتہ چلا منافقوں کو برداشت کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ جی ہاتھ چوم رہے ہیں، کسی کے پاؤں چوم رہے ہیں، جی بڑا عقیدت مند ہے، یہ تو منافق بھی کرتے تھے۔ کوئی عشق کی بات کرو، اور آپ کہیں گے پھر ہاتھ پاؤں تو منافق چومتے تھے تو پھر عاشق کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے یار سے وفا کا نام عشق ہے۔ کوئی بھی میدان ہو، ہم اولیاء کو، اصفیاء کو، ازکیاء کو، نقبا نجبا کو، کاملین واصلین کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، ہم عظمت صحابہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، عظمت اہل بیت کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، عظمت خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے مگر رب رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہی عشق ہے، یہی ایمان ہے۔
جو میدان میں تو بھاگ جائے وہ جتنا ہاتھ چومنے والا ہو وہ عاشق نہیں منافق ہے، اور اگر کوئی ہاتھ نہیں چومتا مگر وفا کا پیکر بن کے اپنے یار کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے، یہ عشق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ زیادہ جھکنے والوں کے ہاتھ چومنے میں اب وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ کسی اسی قبیلے کے لوگ، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں وفاق کا پیکر بن جائیے پھر کچھ ہوگا۔ اب محبوب کو پتہ ہے وہ عطائیں کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا نفاق ظاہر ہو جائے نا تو پیر خانے کے لوگ اپنے بزرگوں کے سر جاتے ہیں، وہ صحیح تساں بھی تا بادشاہ کو سر پہ چڑھایا۔ میں نے کہا ہم نے نہیں چڑھایا، محبوب کی سنت یہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہونے کے باوجود بھی پتہ یہی ہے، سنت یہی ہے۔ اچھا جب محبوب پتہ ہے منافق ہے، فرمایا ہم رحمت للعالمین ہیں، ہمیں کسی کے نفاق یا محبت سے غرض ہی نہیں ہے، ہم تو رحمت للعالمین ہیں۔ اور جب یہ منافق مر گیا نا، اچھا اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ عبداللہ بن ابی کا، یہ جو محبوب بات کرتے نا چپ کر کے آگے بیٹھا ہوتا اور ادب سے جناب واہ 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 کیا بات ہے، اور باہر جا کے اپنے ہم خیال منافقوں کو اکٹھا کر کے کہتا یہ تو ہمیں بھی پتہ یار چھوڑو، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا کے کہ یہاں سے جو محبوب کی عظمت کی بات سنے اور باہر جا کے لوگوں کے کان لگے، یہ عبداللہ بن ابی کی نسل کا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی کی نسل کا ہے، جس کو تکلیف ہے برسر میدان کھڑا ہو کے سوال کرے جواب لے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تنہائی میں جا کے دوسروں کے کان لگنے والے؟ عبداللہ بن ابی منافق کی نسل کے لوگوں، تم عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو علماء زندہ ہیں، دین کے چوکیدار زندہ ہیں، دین کے علم بردار زندہ ہیں، سامنے بات کرو، سوال کرو، جواب لو، تمہیں بھی پتہ چلے ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنا محبوب سے محبت رکھتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت یاد رکھے یہ عبداللہ بن ابی جا کے باتیں کرتا، محبوب سن لیتے۔ اچھا ان کا جو بیٹا تھا وہ عاشق تھا، اس کو پتہ چلا نا کہ ایک دن یہ محبوب علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ ہلکی الفاظ بول رہا ہے، تو گردن سے پکڑ لیا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ محبوب کے پاس ہے، حضور اجازت ہے میں اس کو ذبح کر دوں۔ فرمایا ابھی کچھ نہ کہو، لوگ کیا کہیں گے، اپنے لوگوں کو قتل کرتے، ہر وقت تو وہ ساتھ پیتا رہتا ہے، تو تو قتل کر دے گا تو لوگوں نے یہ تھوڑی دیکھنا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ عاشق کون ہے اور منافق کون ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا، کچھ نہ کہو ابھی چھوڑ دو۔ اچھا جب یہ مرا نا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جب یہ مرا محبوب جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، محبوب جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں آپ میں سے کوئی پیر نکلے گا یہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھو، تو محبوب تو جا رہے تھے، تو یہ بھی تو محبوب کی سنت ہے۔ میں نے کہا قرآن نازل نہ ہوتا تو پھر سنت تھی، اب شریعت کیا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اگر محبوب کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ یہ محبوب گئے منافق کے جنازے پر تو اللہ نے احسان کیا، یہ آیت اتاری سورہ توبہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوب کسی منافق کے جنازے میں اب نہیں جانا، پتہ چلے یہ منافق کی قبر ہے اس پہ کھڑا نہیں ہونا۔ یہ قرآن ہے بابا، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی ربانی ہے۔ اچھا محبوب جب جانے لگے نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور پتہ ہے منافق ہے، آپ جنازہ نہ پڑھائیں، ساری زندگی آپ کو وصیت دیتا رہے، قمیص بھی مانگتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، ہاتھ بھی چومتا ہے، قریب بیٹھا بھی رہتا ہے، پیٹ پیچھے جا کے باتیں کرتا ہے، جنازہ نہ پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، الفاظ بخاری شریف کے، میرے آقا نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ منافق ہے، میرا حسن اخلاق دیکھ کے اس کے خاندان کا 1000 بندہ کلمہ پڑھے گا، میں ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا 1000 بندہ مسلمان ہوا۔ فرمایا اے عمر ابن الخطاب تیری نظر میں اس کا نفاق تھا، ہماری نظر میں 1000 بندے کا ایمان تھا۔ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کے یہ ان کو ایمان ملا۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ آپ دیکھ بھال کرتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ جس علاقے میں کسی کو گورنر مقرر کرتے کبھی تشریف لے جاتے اور کہتے ہاں بھائی ان سے تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی اعتراضات ہیں تو بیان کرو تاکہ لوگ بغاوت پہ نہ اکسائے جائیں۔ تو حضرت عامر بن سعید کو گورنر مصر بنا کے بھیجا، وہاں پہنچے، لوگوں نے کہا جی ہمیں شکایت ہے،
آپ نے فرمایا درج کراؤ، کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی کو ملتے ہی نہیں، ایک شکایت۔ دوسری یہ ہے کہ یہ پہلے ملتے تھے، اب ساری ساری رات کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ چھٹی کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، ہمیں یہ شکایات ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، عامر بن سعید کھڑے ہو کے وضاحت پیش، کیونکہ ان کو شکایات ہیں، اعتراضات ہیں۔ تو حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میں فجر کی نماز کے بعد ان لوگوں سے ملتا تھا، لیکن اب میری بیوی بیمار رہتی ہے، ساری زندگی اس نے میری خدمت کی ہے، اب چونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، کام کرنے کے قابل نہیں، صبح کی نماز پڑھ کے میں چلا جاتا ہوں، جا کے اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہوں، اس کو ناشتہ اور اس کو کھانا کھلاتا ہوں، کیونکہ اب وہ خود کام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تو جب ساری زندگی اس نے ہماری خدمت کی ہے تو اب وہ دنیا سے جانے والی ہے، بیمار ہے، مریضہ ہے، اب مجھ پر بھی فرض بنتا ہے میں اس کی خدمت کروں۔ اور میں رات کو کیوں نہیں ملتے؟ اور میں حضور والا پہلے ساری ساری رات لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان سے باتیں ہوتی تھیں، لیکن ایک دن میں نے آئینہ دیکھا، میری داڑھی میں ایک بال سفید تھا، میں نے کہا یہ یار کی طرف سے بلایا آ گیا ہے، اب لوگوں کو راضی کرنے سے یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، اب راتوں کو جا کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن جا۔ حضور والا جب سے میری داڑھی کے اندر سفید بال آیا ہے، ساری ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس لیے لوگوں سے نہیں ملتا۔ ویسے لوگوں سے مل کے ملتا ہی کچھ نہیں، لوگوں کے ملنے سے دکھ تو ملتے ہیں، سکون نہیں ملتا، سچی بات ہے واللہ بخدا۔ اب میں نا کبھی کبھار سچی بات کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں یہ تقریریں چھوڑ دوں، یہ ساری لائبریری صدقہ کر دوں، تنہائی میں بیٹھ جاؤں، لوگوں کی منافقتیں اب نہیں برداشت ہوتی، لوگوں کے رویے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کی تو ہمیں ویسے ہی الحمدللہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں علماء کے خلاف بولیں، اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ہمیں خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں نقصان بہت ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اب یہ عرصہ دراز سے 18 سال سے مسلسل درس تصوف ہوتا رہا، لیکن لوگوں نے اپنی نفس کی خواہشات پہ درس تصوف کو سنا، ضرورت پڑی تو آئے، ورنہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ناغے بھی کیے۔ کبھی دل کرتا ہے چھوڑ دیں، پھر ایک خیال آتا ہے ان لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے، اس کے لیے کر رہے، چلو ایک بھی بندہ بیٹھا رہے گا تو ہدایت تو چلتی رہے گی نا، کام تو چلتا ہی رہے گا۔ یقین پر میں کچھ نہیں رکھا، یہ سارے لوگ، یہ تعلقات، یہ پیری مریدی، یہ آزمائش ہے، یہ اپنے بزرگوں کا حکم سمجھ کے نبھا رہے ہیں، دل سے نہیں، اس لیے کہ دل سے کوئی کچھ لینے کے لیے آیا ہی نہیں، جو بھی آتا ہے صبح سے لے کر شام تک اپنے مسائل لے کے آتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جو اپنے مرشد کے پاس بیٹھے انہوں نے کوئی اللہ کو پانے کا راز بتایا ہوگا، ہمیں بھی بتا دو۔ آج مجھے تقریباً کوئی 30 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اجازت ہے بیعت کرنے کی، 30 سال میں آج تک کوئی میرے پاس نہیں ہے، 30 سال میں ایک فرد واحد، ایک بندہ نہیں آیا کہ جو آپ اپنے مرشد کے سامنے بیٹھتے تھے وہ آپ کو اللہ کے پانے کے اسرار و رموز بتاتے تھے، کوئی ہمیں بھی بتا دے، کچھ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہو، اور شام کو پشیمان ہو کے اور دل برداشتہ ہو کے، دل آرزودہ ہو کے جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا، جو بھی آتا ہے میں یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، تفاسیر پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یار دل میں بھی سوچے کہ یہ میرا غلام ہونا چاہیے میرے سامنے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم پہنچ جاؤ۔ اب تو ہم زبان سے بھی بلائیں تو کوئی نہیں آتا، کہہ دیں تو اپنے نفس کے مسئلے پیش کرتے ہیں، تو فیض کیا ملے گا مجھے بتائیں؟ عجیب صورتحال۔ بہرحال میرے دل اور دماغ پہ ایک ہی غلبہ ہے، کافی عرصے سے، کم از کم 2-3 سال ہو گئے، میرا دل یہ کرتے میں لوگوں سے ملوں ہی نہ، عجیب کیفیت ہے، اتنا جو ہے وہ صورتحال ہے، میں کہتا ہوں ملاقات ہی نہ ہو، کوئی بندہ ملے ہی نہ، جی بھر گیا دنیا سے، اب دل میں یہ حسرت ہے، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ ہے تنہائی، بس اب یہ کہتے بس اسی کے بیٹھے رہیں، تصور جانا کیے ہوئے، خیال یار میں بیٹھے رہیں، بس کچھ بھی نہیں، یہ سب فانی ہے، اس باقی ذات سے تعلق لگائیں، اس کی طرف متوجہ رہیں، باقی سب فضول ہے، بیکار ہے۔ اب دیکھ لیں نا، باقی لوگ مرید بناتے اور ہم بگاتے ہیں،
اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پیری مریدی سے غرض نہیں ہے، واللہ بخدا، خدا کی قسم مرید بنا کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ تو بزرگوں کا حکم ہے تاکہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھے، گستاخوں کے پاس نہ بیٹھے، یہ ابو بکر صدیق کے گستاخ نہ ہوں، یہ شہداء اولیاء کے گستاخ نہ ہوں، یہ نبی کی عزت و عظمت کے گستاخ نہ ہوں، یہ ختم نبوت کے منکر نہ ہوں۔ یہ تو ادب کا حلقہ بنانے کے لیے ہم لوگوں سے ملتے، ورنہ دل نہیں کرتا، یہ سچی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رات کو کیوں نہیں ملتے؟ کہا رات کو ساری رات عبادت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ کہا ہفتے میں ایک دن نہیں ملتے؟ کہا میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے، ایک سوٹ، میں ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ کے اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں، اس کو دھوتا ہوں، جب یہ خشک ہو جاتا ہے ایک دن میں وہ اپنا سوٹ دھو کے اس کو صاف کرتا ہوں، میں اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اور کہا کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا لوگوں کے درمیان بیٹھا کچھ نہیں ملا، جو بھی آیا اپنے مسئلے بیان کرتا رہا، کبھی کسی نے ہمارا حال دل ہی نہ سنا۔ کس کو سنائے حال دل، کوئی غم آشنا نہیں، ایسا ملا ہے درد دل جس کی کوئی دوا نہیں۔ ہر کوئی اپنے مسئلے لے کے پھرتا رہا، ہماری تو کسی نے بات نہ سنی۔ تو میں نے کہا جب یہ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں ہم کیوں نہ اس رب سے دل لگائیں؟ اب وہ خطائیں یاد آتی ہیں، ساری رات استغفار توبہ توبہ کرتے گزر جاتی ہے، اور جب سے ان لوگوں سے جان چھوٹی ہے ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں چلو یہ لوگ تو راضی نہیں ہوتے، وہ خدا تو راضی ہو جائے نا، یہ زمین والے لوگ راضی نہیں ہوتے، عرش بری والا رب تو راضی ہو جائے۔ تو کہا اب میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ روتے رہے اور کہتے یا رب العالمین میرے سارے گورنر ایسے بنا دے، مجھے ایسے لوگ عطا کر دے کہ جس طرح کے حضرت عامر بن سعید ہیں۔ تو دوستو اپنے رب سے دل لگائے، باقی ہر چیز فانی ہے، جہاں بھی بیٹھیں گے آپ کو لالچ نظر آئے گی، جہاں بیٹھیں گے آپ کو تعلقات اپنے معاملات نظر آئیں گے، خواہشات نفس نظر آئے گی، سب کچھ یہیں پڑا رہنا ہے۔ جو آپ ہیں وہ سو آپ ہیں، آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ اپنی صفائیاں دینے میں لوگوں کو وقت ضائع مت کریں کہ ہم کیسے ہیں، بس اپنے رب کے سامنے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، دل کی صفائی کریں۔ یہ جب دل کے اندر دل بھر کا ڈیرا ہوگا تو پھر قبر میں بھی نور کا سویرا ہوگا، باقی سب بیکار ہے، سب دنیا بیکار ہے، عارضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔